بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی کا سلسلہ ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آخری نبی بنا کر بھیجا اور سارے انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ ساری کائنات کی ہر ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ اس کائنات کی بہترین جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کو اگر نبوت ملی ہے تو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے۔ اگر آپ نے آنا نہ ہوتا، آپ نے مبعوث ہونا نہ ہوتا تو رب کائنات اس پوری کائنات کے نظام کو تخلیق نہ دیتا۔ اگر آپ نے آنا نہ ہوتا تو رب کائنات اس ساری کائنات کے نظام کو اور جتنے بھی اس کے اندر نظام چل رہے ہیں کائنات کے اندر، اب چل رہے ہیں، یہ پہلے چل رہے تھے، یہ صبح قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ سارا نظام اللہ رب العالمین نہ بناتا اگر اپنے محبوب پیغمبر کو مبعوث نہ کرنا ہوتا۔ تو یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام، یہ ساری نعمتیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صدقہ ہے۔ اب آئیے کہ اس امت کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، حالانکہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے 63 برس اپنی حیات مبارکہ جو ظاہری حیات ہے وہ اس دنیا کے اندر گزاری ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان 63 برس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اور کس چیز کا درس دیا ہے۔ ظاہر ہے 63 برس کے اندر ایک انسان، وہ عام انسان بھی بہت کچھ کرتا ہے، پھر یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور عام نبی بھی نہیں، سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر امت کے لیے کیا درس دیا ہے، ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اٹھائے، آپ کی عظمت کو اٹھائے، آپ کی رفعت و منقبت کو بیان کرے تو اس کے لیے سیر حاصل وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا بڑا اور عظیم شان عنوان ہے، اس پر جتنا وقت لگایا جائے اتنا کم ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہ اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ اگر لوگ لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائیں اور بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے نبی کی سیرت کے پہلو ختم نہیں ہوں گے۔ صرف ایک پہلو نہیں، میرے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ کوئی معجزات کے اندر آتا ہے، کوئی نبوت کے اندر آتا ہے، کوئی احادیث کے اندر آتا ہے، کوئی قرآنی آیات کے اندر آتا ہے، کوئی معراج کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوئی سفر کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوئی حضر کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوئی صحابہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوئی اہل بیت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کے، میرے نبی کی عظمت کے، میرے نبی کی رفعت اور منقبت کے اتنے سارے عنوان ہیں کہ اگر ان عنوانات پر کوئی کتاب لکھنا چاہے تو بھی قاصر ہے، اگر ان عنوانات پر کوئی بولنا چاہے تو بھی قاصر ہے، اگر ان عنوانات پر کوئی بیان کرنا چاہے تب بھی قاصر ہے۔ میرے نبی کی سیرت کے اتنے بڑے عنوان ہیں، یہ عنوان تو ایک بحر بے کراں ہے جس کا دوسرا کنارہ تلاش کرنا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے
وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا۔ معراج کی رات آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسول میرے نبی کے مقتدی ہیں۔ میرا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی مقتدا بن گیا ہے۔ اور حضرات، جو کائنات کی بہترین جماعت ہے وہ اقتدا میں ہے، اور ہمارے نبی وہ امام ہیں، وہ سردار ہیں سب کے۔ تو یہ اتنے سارے پہلو ہیں، میں نے چند گنوائے ہیں۔ 63 برس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ ایک مستقل عنوان ہے۔ میرے نبی کہیں تربیت کر رہے ہیں، کہیں تعلیم دے رہے ہیں، کہیں مسائل سمجھا رہے ہیں تو کہیں دین سمجھا رہے ہیں، کہیں اسلام آ رہا ہے تو کہیں کلمہ آ رہا ہے، کہیں قرآنی آیات آ رہی ہیں، کہیں جبرائیل آ رہا ہے رب کا پیغام لے کر۔ تو یہ سب کچھ میرے نبی کی سیرت ہے، اور سیرت کا ہر موضوع، ہر عنوان ایک بہترین عنوان ہے۔ اگر اس پر انسان بولنے کے لیے بیٹھ جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، میرے نبی کی سیرت کا پہلو ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا سبق دیا تھا۔ آیا ہم اپنے نبی کی باتوں کو کما حقہ تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنے نبی کو یا اپنے نبی کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے جو قرآن لیا، اور وہ قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطہ سے صحابہ تک پہنچا، صحابہ نے پوری امت تک پہنچایا، آیا اس قرآن پر اور قرآنی تعلیمات پر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر، اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمیں سوچنا اس بات پر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور فرمایا صحابہ کو، اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں نے دین سارے کا سارا، قرآن سارے کا سارا، اسلام سارے کا سارا تمہارے تک پہنچا دیا ہے، رب کے احکامات پہنچا دیے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ساری امت میں، ساری امت کے اور ساری دنیا کے کونے کونے میں تم نے اس دین کو لے کر جانا ہے، اور جو یہاں حاضر نہیں ہے ان تک اس دین کو پہنچانا ہے اور میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ سبق کیا تھا؟ وہ درس کیا تھا؟ وہ ایک ہی درس تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، گمراہی کو چھوڑ دو، رب کے حضور توبہ بجا لاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر کی سیرت پر اگر ہم گفتگو کریں تو اس سے فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے اتنا بڑا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب جو شخص نبی کی سیرت کے ساتھ جڑ جائے گا، جو شخص نبی کی سیرت کو بیان کرنے پر جڑ جائے گا، جو شخص نبی کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، رب کائنات نبی کی سیرت اور عظمت کی برکت سے اس بندے کا بھی مقام بلند کر دیں گے، اور اس بندے کو بھی ایک بہت بڑی عظیمت اللہ رب العالمین عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں نبی کی سیرت پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔